اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس مبارک میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اور حضرت ان سے خطاب فرما رہے تھے۔ فتح کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نوارد کو پہچانتا نہ تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہری آدمی ہے۔ تو یہ حاضرین کے حلقہ میں سے گزرتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس ناورد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، کیا مجھے قیامت کی بابت بتلائیے کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ نے فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا، تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا جو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے، اور جو تہی دست اور بکریاں
चराने वाले हैं वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगेंगे और उसमें एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये बातें करके ये नौवारद शख्स चला गया। फिर मुझे कुछ अरसा गुजर गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए उमर, क्या तुम्हें पता है कि वो सवाल करने वाला शख्स कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानने वाले हैं। आपने फरमाया कि वो जब्राइल थे, तुम्हारे इस मजलिस में उस लिए आए थे कि तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखा दें। यह हदीस सही मुस्लिम की है और सही बुखारी व मुस्लिम में यही वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से भी मरवी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे।